ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما عولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأعلام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة الجن آیت نمبر 1. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا واتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤمنون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم. آج سے سورہ جن کے بارے میں بات شروع کر رہے ہیں. سورہ جن یہ مکی صورت ہے. مکہ میں نازل ہوئی جب حضرت نے مکہ میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور نزول قرآن شروع ہوا. کچھ ہی ٹائم کے بعد لکھا ہے کہ سورہ اعراف کے بعد یہ سورہ نازل ہوا اور اس میں بھی یقیناً زیادہ تر آئیڈیالوجی کی باتیں ہیں، یعنی نظریاتی باتیں ہیں، نظریے کی باتیں ہیں، سوچ کی باتیں ہیں. عمل کی بات یا شریعت کی اور فروعات دین کی بات اس میں نہیں ہے. سورہ جن مجموعی طور پر جب نازل ہوئی تو نبی کریم ہر سورت کے پڑھنے کا ثواب بھی فرما دیتے تھے اور اس کے بعد اہل بیت اطہار بھی اس حوالے سے مختلف قسم کی جو فوائد اور مستفادات ہیں اس کے، وہ پڑھنے کے، صرف تلاوت کرنے کے علاوہ اس کے کہ وہ جو اس کے اندر اور اس کی معنویت اور نورانیت ہے وہ تو اپنی جگہ جو حاصل کرنا چاہے، لیکن صرف تلاوت پر بھی جو کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے وہ بھی ذکر فرما دیتے تھے. جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس سورت کی مسلسل تلاوت کرتا ہے اور اپنی تلاوت کا محور بناتا ہے اور جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ سورہ جن کو پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، تو
کہا گیا ہے کہ اس کی آنکھ کو کسی قسم کا جادو اور مکر تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ آنکھ سے مراد ہے یعنی اس کو یعنی جنوں سے کوئی کسی قسم کی اس کو تکلیف نہ پہنچے گی۔ یہ آنکھ کا ذکر اس لیے شاید کیا ہے کہ جنوں کے نقصان پہنچانے کا جو ذریعہ ہو ممکن ہے کہ وہ آنکھ ہو، اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی آنکھ جنوں کے جادو مکر وغیرہ سے محفوظ رہے گی، اور آخرت میں بھی اس کو حضرت کے ساتھ معشور کیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں تو ظالم حکمران کے ظلم سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، اسی طرح قوم جن کے شر سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یعنی سورہ جن پڑھیں تو آپ جن خدشات کا شکار ہے، اگر کوئی ہے خدشات کا شکار کہ اس پر جن ہے یا جنوں کا ایریا ہے یا جنوں کی وادی ہے یا بھوت کہیں رہتے ہیں، اور بھوت بھی جنوں کے دوسرا نام جانا جاتا ہے کہ وہ ایسی جگہ جہاں ڈراؤنی جگہ یا بھائی یہاں جنوں کا مرکز ہے، تو وہاں آپ اگر سورہ جن پڑھتے ہیں مسلسل جو پڑھتا ہے تو وہ بندہ اس قسم کے مواقع پر محفوظ رہتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو اس میں روایات میں آئی ہے کہ سورہ جن پڑھنے سے انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہ قیدیوں کے بارے میں ہے۔ اگر قیدی سورہ جن کو مسلسل پڑھتا ہے تو اس کو آزادی نصیب ہوگی جلدی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلسل اس سورت کو پڑھتا رہتا ہے، اپنے زندگی کا اور اپنے روٹین کا حصہ بناتا ہے، تو اس کو تنگ دستی سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کو لکھ کر سورہ جن کو لکھتا ہے کسی اچھی چیز سے جس کو پینے میں حرج نہیں ہوتی، جیسے زعفران وغیرہ، اس کے ذریعے لکھ لیتا ہے اور پھر اس کو دھو کر پی لیتا ہے، تو اس بندے کا حافظہ تیز ہو سکتا ہے، یعنی چیزیں اس کے حافظے میں زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکتی ہیں اور نسیان اور بھولپڑ کا شکار نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز بڑی قابل توجہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ مناظروں کا شوقین ہے، مناظروں کا، اب یہ مناظرہ کسی بات پر بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے مناظرے مذہبی ہوں۔ آج کل تو سیاسی مناظروں کا زیادہ تر دور ہے کہ یورپ اور امریکہ میں اکثر سیاسی مناظرے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہوتا ہے صدر بننے کے لیے یا وزیر اعظم بننے کے لیے یا دوسری بڑی پوسٹوں میں، تو وہ آپس میں سب کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور لوگ اس سے یہ پتہ چلاتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ سیانہ اور سمجھدار اور اچھا مینیجر ملک کے لیے کون ہے، اور اس کو پھر ووٹ دیتے ہیں۔ تو مناظرے میں جیت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر چاہتا ہے کہ مناظرے میں جیت اس کو حاصل ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ یہ سورت پڑھے۔ یہ سورت پڑھے اور اس کو یہ حاصل ہوگا کہ مناظرہ جو ہے اس میں وہ کامیاب رہے گا۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ حاکم کے پاس اگر پڑھے اور پڑھ کر جائے
تو حاکم سے اس کو امان ملے گی۔ بہرحال بہت ساری اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو اگر پورے اعتقاد کے ساتھ، پکے ایمان کے ساتھ اور تسلیم کر کے بندہ جائے تو حتماً اس کو یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اب سورہ جن میں جو ابتدا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل یہاں سے نبی کو یہ کہا گیا کہ اس طرح بات کرنی ہے۔ یہ جب کل آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے نبی آپ یہ بات اسی طرح ہی کرتے رہیں، کہتے رہیں، یعنی آپ کے انداز جو ہے وہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے، اپنی طرف سے اور طریقہ نہ اپنائیں۔ کل قرآن میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کل کا لفظ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود جو مقبول ہے یہ خدا کی طرف سے بتایا گیا ہے اور اسی کو ہی اپنانا ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ اوحیا الیہ، اے نبی آپ بات کرتے ہیں، جب آپ جنوں کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں تو اس کو اپنی طرف منسوخ نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جنوں کا ایک گروپ میرے پاس آیا، انہوں نے تلاوت سنی اور پھر یہ واقعہ ہوا، نہیں، آپ یہ کہیں کہ اوحیا الیہ، خدا کریم نے مجھے بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ آپ اگر کہیں گے کہ میرے ایک جنوں کی پارٹی آئی ہے اور وہ پھر مومن ہو گئے ہیں اور پھر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، تو پھر آگے سے ممکن ہے بیسیوں لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، وہ خواہ اس چکر میں اچھا کدھر ملے ہیں، کتنے تھے، کیسے تھے، ہمیں بھی دکھائیں، اور یا پھر کوئی تو ہوں گے سرے سے کہیں گے کہ دیکھیں نا پہلے تھوڑے دعوے تھے، اب جو ہے جنوں سے ملاقات کا دعویٰ بھی شامل ہو گیا۔ تو اس لیے خدا کریم نے نبی کو کہا کہ یہ جو باتیں اب ہونے والی ہیں ان کو آپ ہماری طرف نسبت دیں، اپنی طرف نسبت نہ دیں۔ قل اوحی الیہ، میری طرف یہ وحی ہوئی ہے۔ کیا وحی ہوئی ہے جی؟ انہ استمع نفر من الجن، کہ جن کے کچھ افراد نے سنی، استماع سے واضح ہے کہ یعنی سننے کی انہوں نے کوشش کی ہے، سامعہ نہیں ہے کہ ایسے ہی چلتے پھرتے، جیسے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ جنوں کا ایک گروپ گزر رہا تھا، وہاں حضرت تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا، ایسے ہی سنی بات اور پھر مومن ہو گئے۔ استماع یعنی باقاعدہ توجہ دے کر سنی، اپنی مرضی سے بات سننے کی کوشش کی اور پھر سنی۔ اب یہ وعلیکم السلام، ہم نے تھوڑی سی بات جن کے بارے میں کرنی ہے، کیونکہ سورہ جن ہے تو اور جن کی بات ہوئی ہے، تو پہلے تو یہ پتہ چلے کہ جن جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ پہلے اس سے پہلے ایک اور سوال یہ ہے کہ آیا جن ہیں بھی یا نہیں ہے؟ کئی تو لوگ جو ہر چیز کو دیکھ کر، سن کر، محسوس کر کے مانتے ہیں، اس کے علاوہ ماننے کے لیے ان کا دل نہیں کرتا ہے، خصوصاً وہ جو محسوسات کو صرف مانتے ہیں اور اسی وجہ سے بعض خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو وہ جنات کو بھی نہیں مانتے، سرے سے مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ جنات نام کی کوئی چیز جہان میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر ہو تو پھر نظر آئے، محسوس ہو، پتہ چلے کدھر ہے، تو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ ہیں جو اب مسلمان ہیں تو قرآن سامنے ہے، تو اب جو ہے ان کے لیے ادھر سے مسلمان ہیں، قرآن میں کہا گیا کہ جن ہیں، جنوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جنوں کو جنت اور جہنم میں داخل کیا گیا ہے، جنوں کے بارے میں بہت ساری باتیں اور بھی قرآن میں نقل ہیں، تو یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ جن بھی ایک وجود رکھتے ہیں، ایک مخلوق ہے، ایک قوم ہے انسانوں کی طرح۔ خدا کریم نے بہت ساری باتیں جنوں کے بارے میں کی ہیں، تو وہ اب آ کر پھنس گئے ہیں۔ ادھر سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، جن دیکھے کبھی نہیں گئے، کوئی سامنے نہیں ہے، تو ہم کیسے مانیں؟
تو ادھر سے قرآن میں تو وہ لوگ پھر اس کی مختلف توجیحات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جن جو ہے جو قرآن میں دکھ رہے ہیں یہ ایک قسم کی انرجی ہے، ایک قسم کی وجود ہے جو ہمارے اپنے اندر ہے. اگر اچھا وجود ہو تو وہ رحمانی وجود، اگر نہیں تو وہ شیطانی وجود. اس قسم کی توجیحات اور اس طرح کی جسٹیفیکیشن اپنے لیے وہ بناتے ہیں اور پھر بھی مانتے نہیں ہیں کہ جن نام کی کوئی چیز ہو. ہے ایسے لوگ. بہرحال واضح ہے کہ قرآن اس قسم کے تمام دعووں کی نفی کر رہا ہے اور جن کو ایک وجود مسلم مان رہا ہے. اور اس واقعے سے یا جو ابھی صورت میں نقل ہونے جا رہا ہے، جنوں کے حوالے سے بات چیت ہونے جا رہی ہے، اس سے ہمیں کئی چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنوں کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی آیت جس میں کہا گیا ہے کہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ سنا جنوں کے ایک گروپ نے اور پھر انہوں نے سن کر کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے سنا ہے قرآن جو بڑے ہی عجیب ہے. یعنی ان کی عام طور پر جو ان کو توقع تھی کہ انسانوں میں اس قسم کے جو کلام پائے جاتے ہیں یہ ان سے بڑھ کر کلام تھا، عام کلام نہیں تھا، تعجب آور کلام تھا. اچھا، اس سے خود اسی ایک جملے سے کتنی باتیں جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہیں. اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ عربی سمجھتے ہیں، یعنی ان کی زبانیں بھی ہوتی ہیں، جنوں کی زبانیں بھی ہوتی ہیں، یا کم از کم عربی کو سمجھتے ہیں. اور نہ صرف عربی کو سمجھتے ہیں بلکہ اچھی عربی کو بھی سمجھتے ہیں. یعنی ادبی لحاظ سے بھی وہ اس لیول پر ہوتے ہیں، یا ان میں سے جو مذکورہ تھے وہ اس لیول پر ہیں کہ ان کو عربی بھی سمجھ آتی ہے اور اچھی عربی سمجھ آتی ہے کہ کون سی عربی اچھی ہے. پھر یہ کہ یہ بھی ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ بھی بہت کام کی باتیں ہیں. یہ بات بھی سامنے آتی ہے. بس ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھدار، سمجھنے والی مخلوق ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کو عربی بھی سمجھ آتی ہے، ہو سکتا ہے اور زبانیں بھی وہ سمجھ لیتے ہوں. اگلی بات جو ان سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک مخلوق ہیں، جیسے کہ انسان مخلوق ہے. قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کو آگ سے بنایا گیا ہے، انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا ہے. خدا کریم نے ان کے خلقت کا جو مادہ ہے وہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ مخلوق بنی ہے آگ سے، یہ بنی ہے مٹی سے. اب وہ کیسے آگ سے بنے ہیں یہ خدا کریم بہتر جانتا ہے کہ کیسے بنا ہے. اور اگلی بات جو یہ ہے کہ وہ بھی مذہب رکھتے ہیں، کیونکہ اگلی آیات میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ پھر انہوں نے مان لیا، ایمان لے آئے. بس وہ مذہب بھی رکھتے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ کافر ہوتے ہیں، کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، کچھ دیندار ہو جاتے ہیں. اچھے اور برے یہ دونوں قسم کے جن موجود ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ مکلف بھی ہیں. قرآن کی اور دوسری آیات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ ان کو بھی اسی طرح جس طرح انسانوں کو خدا کریم نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو دنیا میں کیا کرنا ہے، جنوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو دنیا میں کیا کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو پھر اسی طرح اب سورہ رحمان پڑھی جائے تو وہاں جنوں اور انسوں کو 30 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہ ربکما میں جو ضمیر تثنیہ ہے یہ ضمیر مخاطب جو تثنیہ کی لگی ہوئی ہے تو مخاطب کون ہے؟ انس اور جن ہے. 30 دفعہ خدا کریم نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بھی جیسے انسانوں کے گروپ ہیں 3 جو خدا کریم نے مقربین، ابرار اور اہل شمال بنائے ہیں، تو ان کے بھی اسی طرح اچھے لوگ
درمیانے اچھے لوگ اور پھر برے لوگوں کی لسٹ ہے ان کی بھی، اور وہ بھی اسی طرح کے مختلف طبقات میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح موت بھی ان کو آتی ہے، جیسے کہ انسانوں کو موت آتی ہے، جنوں کو بھی موت آتی ہے۔ یہ موت آتی ہے تبھی تو شیطان نے جب ابلیس نے حضرت خدا کریم کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کی کہ اے اللہ مجھے آپ الی یوم یبعثون تک زندگی دے دیں، میں پھر دیکھتا ہوں آپ کے کتنے بندے بنتے ہیں یہ لوگ۔ تو خدا کریم نے اس کو مہلت دی۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی لوگوں کو اتنی مہلت نہیں ہوتی ہے، بس جنوں میں موت بھی ہوتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، نہ محسوس کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا ان کا وجود ہے کہ ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انسانوں پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے وجود کی خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ کہ جن کام بھی کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان کے قصے میں بھی بہت ساری دفعہ یہ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت سلیمان کے لیے جن کام کرتے تھے، اور یہی کام جو فزیکل کام ہمارے ہاں جیسے کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے جسمانی زور پر کیے جانے والے کام ہیں، وہ جن بھی کرتے ہیں۔ اور حضرت کے سامنے وہ لگے ہوئے تھے بنانے کو، پھر جب حضرت کی موت کی واقع ہو گئی۔ اس سے ہٹ کر یہ کہا گیا ہے کہ جن اپنے آپ کو کسی بھی شکل میں سامنے لا سکتے ہیں، جیسے کہ فرشتے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کا وجود ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو کسی بھی وجود میں سامنے لا سکتے ہیں، سوائے کچھ وجودات کے جو کہے گئے کہ ان میں نہیں فرشتے جا سکتے، لیکن جن جو ہے وہ تمام جس چیز کی مرضی ہے شکل میں چلے جائیں۔ بس یہ جو شیطان ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے سامنے کس طرح آئے، انسانی شکل میں آئے یا جن کی شکل میں آئے، وہ کسی بھی شکل میں انسان کے سامنے آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کچھ بھی اپنے کام کو وہ کرنے کے لیے وہ بہت کچھ اپنی شکلیں تبدیل کر کے آ سکتا ہے اور انسان کو اس راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ اگلی بات جو یہ ہے، جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جن بھی حضرت کی ہی امت میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی جب حضرت کی نبوت کا اعلان ہوا تو جن بھی اسی طرح ان کی امت میں ہی شمار ہوتے ہیں، یعنی ان کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی ایمان لے آئیں اور اس طرح شامل ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی خاتم نہ صرف انسانوں کے نبی تھے، بلکہ جب وہ ایمان لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنوں کے بھائی نبی تھے۔ اب یہاں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بڑی ہی دھیان آور ہے۔ صورت میں تو اتنا کہہ کر آگے چل دیے کہ بھائی ایک گروپ جنوں کا مومن ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر اس قسم کی باتیں کی، لیکن سوال ہمیں یہ ہے کہ حضرت تبلیغ کرتے تھے، ان کو کب تبلیغ کرتے تھے، ان کو کب اپنے احکام بناتے تھے؟ صرف یہ تو نہیں ہے کہ بس ایک گروپ ان کا مومن ہو گیا اور بس کام ختم۔ تو یقیناً جیسے ہم انسانوں کو پوری دین کی وہ نظریاتی پہلو اور اس کا جو عملی پہلو ہے سمجھانا ہے، تو یقیناً جنات کو بھی نظریاتی پہلو بھی اور عملی پہلو بھی سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ تو ان کو کب حضرت جا کر یہ کام کرتے تھے، تو یہ خود ایک سوال ہے اور اس پر بحث ہی نہیں کی گئی ہے، زیادہ مفسرین نے زیادہ بحث ہی نہیں کی، اصلا اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے کہ یہ خود سوال ہے کہ کیسے پھر حضرت ان کو تبلیغ کیسے کرتے تھے اور کب کرتے تھے۔ تو اس سے حضرت کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو سامنے آتے ہیں کہ حتماً وہ اپنے اسی وجود کے ساتھ ایک جگہ سے زیادہ جگہوں پہ حاضر ہو سکتے ہوں گے، تب جا کر یہ کام ہو سکتا ہے، جو کہ خود ایک تحقیق والی بات ہے کہ تحقیق اس پر ہونی چاہیے کہ آیا یہ ممکن تھا اور حضرت ایسے کرتے تھے۔ جیسے کہ ہمارے پاس یہ چیز تو خیر ہے کہ انسان اپنے اس وجود کے ساتھ جب وہ
اپنی حد سے بڑھ کر اور وہ بالائی کمال لے لیتا ہے اور حاصل کر لیتا ہے تو وہ ایک جگہ سے زیادہ پر بھی موجود رکھ سکتا ہے۔ تو اب یہ باتیں ہیں بالکل ہی ہمارے موضوع سے باہر، سادہ سی بات قرآن میں جیسے نقل کی گئی ہے، مفسرین اسی کو اسی طرح ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں انہی باتوں کو اور آگے چل دیتے ہیں۔ اور یہ کہ یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے، یا تو ان کی طرف حضرت نے کوئی نمائندے بھیجے ہوں، یہ بھی ہمارے پاس تاریخ میں موجود نہیں ہے کہ حضرت نے کچھ لوگوں کو بلا کر جنوں کو اپنا نمائندہ وہاں بنایا ہو اور پھر ان کو وہ آتے ہوں حضرت کے پاس اور باتیں کرتے ہوں اور پوچھ جاتے ہوں اور پھر آگے جا کر بتاتے ہوں۔ تو بہت ساری اس قسم کی معلومات موجود نہیں ہیں۔ بس قرآن جو ہے وہ جنوں کو ایک پکا وجود قرار دیتا ہے، اور یہ کہ ان کو اب ایک اور سوال جس کا جواب ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آیا جیسے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہر شکل میں آ سکتے ہیں جس میں چاہیں اور ہر کام کر سکتے ہیں، ان کی زوراوری کا بھی بیان قرآن میں ہے کہ ایک جن نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے کھڑے ہونے سے حضرت سلمان کو عرض کی کہ آپ جب تک اپنے ممبر سے کھڑے ہوتے ہیں میں آپ کو تخت بلقیس لا کر دکھاتا ہوں۔ اتنا ان کا زور ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آیا یہ بھی ہے کہ وہ ہم پر قابض ہو سکتے ہیں، ہمیں اپنا تابع بنا سکتے ہیں، ہمیں اپنا بندہ بنا سکتے ہیں، ہم سے کام لے سکتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ہمارے آس پاس میں گھوم سکتے ہیں، یا اس قسم کی جو باتیں ہمارے معاشرے میں عام طور پر موجود ہے، آیا یہ چیز ممکن ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ سوال ہے۔ اب اس کو میں جواب اس کا عرض کیے دیتا ہوں، ہمیں عملی طور پر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، سوچنا ہے اور سمجھنا ہے۔ عوام کی رائے اپنی جگہ، عوام بہت کچھ سوچتی ہے، اس کی وجہ اور ہوتی ہے اور وہ اس کو اور وجہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثلا بیماریوں کے حوالے سے، بیماری مثلا کسی کو ہے، فرض کریں کہ پیٹ کے درد کی اور اس کی بیماری جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے دوسری ہے، اور مسئلہ اور بنایا ہوا ہے دوسرا، جیسے کہ کتنے مریضوں سارے علاج اس کے کرا کے اس کی دواؤں سے صحت تباہ کر کے آخر میں پتہ چلا ہے کہ بندے کو ٹی بی ہے۔ ہاں، پہلے اس کے جگر کا علاج ہو چکا ہے، دل کا ہو چکا ہے، معدے کا ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو چکے ہیں، آخر میں پتہ چلا ہے کہ ساری بیماریوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے انسان نسبت دیتے ہیں کسی کام کی کسی طرف اور وہ ہوتا نہیں۔ تو آیا جن انسانوں کو بلا وجہ یا ایسے ہی بھائی اس کو قبضے میں لے سکتے ہیں یا تکلیف پہنچا سکتے ہیں یا ایسا ہے؟ تو یہ اس کا جواب نفی میں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جن جیسے خدا کریم نے ان کو بنایا ہے اور جیسے کہ انسانوں کو بنایا ہے تو جنوں کے قبضے میں انسانوں کو نہیں دیا ہے۔ میں اپنے دلائل دیتا ہوں جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، خدا کریم کی بتائی ہوئی بات ہے کہ شیطان انسانوں کا عدو مبین ہے۔ کیا ہے جی؟ دشمن ہے۔ شیطان جنوں میں سے ہے اور ہم انسان باقی انسان ہیں، اور شیطان نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے ان کو سیدھے راستے پہ جانے نہیں دینا ہے، نہیں جانے دینا کسی طرح بھی۔ تو اگر ایسے ہوتا کہ شیطان جن ہونے کی وجہ سے انسانوں پر قابض ہو سکتا اور جبرن یہ کام کرا سکتا، انسانوں پہ قابض ہو جاتا چونکہ وہ جن ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو کوئی بنی بشر نیک نہ بن سکتا، کوئی بنی بشر اچھا کام کر ہی نہ سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے۔ وہ اس کو جیسے بھی ہوگا اس کو کیا کرے گا؟ جھلا کر دے گا، اس کو راستے میں رکاوٹ بن جائے گا۔ مثال کے طور پر بندہ کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے تو آگے
ہاں کسی گلی کے نکر پہ کتے کی شکل میں آ کر ہی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تو پھر بندہ اگلے 10 دن تک مسجد کی طرف بھی نہیں جائے گا، یا کوئی اور مسائل ایسے بنا دے۔ ہاں یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ بھی مسائل پیدا کرنے کی اگر صلاحیت رکھتا تو کسی بھی انسان کو وہ اجازت ہی نہ دیتا کہ کیا کر سکے وہ کسی نیک کام کی طرف جائے، کیونکہ اس کے پاس یہ طاقت ہے، اور خدا سے مہلت تو اس نے ویسے لے لی ہے، اور خدا کریم نے بھی کہا ہے کہ جاؤ جو تم کر سکتے ہو کرو، جو تم کر سکتے ہو کرو، اور تم جو ہے میرے مخلص بندوں کو کبھی بھی اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکو گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بس یہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر حاوی ہو جائے۔ دوسری بات، اب کوئی کہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اکثر بہت ایسا ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو جن ہے، اس پر پتہ نہیں فلاں ہے، اس پر وہ بہت کافر ٹائپ کا جن ہے، اس پر بہت ہی مشرک ٹائپ کا جو ہے وہ جن اس پر حاوی ہے اور اس پر یہ ہے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ کبھی آیا ہم نے آپ نے سننا یا دیکھا ہے کہ کوئی پروفیسر ہو اس کو جن حاوی اس پر ہو گیا ہو، کوئی پارلیمنٹ کا ممبر ہو، کوئی افسر ہو، کوئی بڑے عہدے والا ہو، کوئی سمجھدار بندہ ہو، کوئی شہر کا جو سردار ہے، نمبردار ہے، بڑے ہیں، یعنی جو صاحب ذوق یا صاحب عقل یا صاحب قدرت افراد ہیں، ان پر بھی کبھی کبھی کوئی جن آیا ہے کہ بھائی اس نے اس کو اپنے اس میں لیا ہو کہ بھائی یہ اچھا خاصا بندہ تھا تو جن کب سے اس کے سر پہ چڑھ گئے ہیں اور اس میں جنوں کے ہاتھ آ گیا ہے اور بیچارے پہ جن حاوی ہو گئے۔ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، نہیں دیکھا ہے، کہیں بھی نہیں دیکھا ہے، پورے جہان میں ہی کہیں نہیں دیکھا ہے۔ جب بھی کوئی جنات کا حملہ دکھایا گیا ہے یا بتایا گیا ہے تو وہ غریب کی جھونپڑی پر ہی، اور اس کے جن کے وسائل نہیں ہیں، جن کے بعد وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو شعور کی سطح ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، شعور کی سطح کمزور ہو گئی ہے، اور وہ اپنے اوپر آئے ہوئے مسائل کو مختلف قسم کے طرف نسبت دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی وجہ ہے، فلاں یہ جن کی وجہ ہے، جن، اور پھر آگے سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ماہر جن قرار دیتے ہیں ان کے لیے تو یہ روزگار کا بہت اچھا موقع ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں اس کو تو بہت ہی صاف قسم کے جن نے قبضے میں کر رکھا ہے، تو اس طرح یہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہو گیا ہے، اور خدا نخواستہ اس طرح۔ تو اب ایک اور اس پر سوال ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیمار بندہ بیمار تو نظر آ رہا ہے، وہ کچھ ایسے کام کر رہا ہے، کچھ ایسے سلسلے کر رہا ہے کہ جو لگتا ہے کہ اس کو کچھ ہے، اتنا طبیعی اور فطری انداز نہیں ہے اس کا۔ ہاں مثال کے طور پر اس میں طاقت اتنی آ گئی ہوئی ہے، اس کے بازوؤں میں، اس کی ٹانگوں میں، اس کو سنبھالا ہی نہیں جا سکتا ہے، ایسے ایسے وہ ہاتھ سے باہر جا رہا ہے، ہاں تو ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ اس کو کچھ ہے، اس میں کوئی جن ہے یا جو بھی ہے، عام حالت سے یہ بہت اوپر ہے، یہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے، تو کچھ اس کو ہے ایسے، یا پھر وہ اپنی ایسی باتیں کر رہا ہے، یا جسمانی حرکات اس کی ایسی ہیں کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی، اور بیماری بھی ظاہراً کچھ نہیں ہے، نہ تو اس کے کوئی مثلاً جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے، نہ تو پیٹ میں درد ہے، نہ ٹانگوں میں درد ہے، نہ زخم ہے، نہ کچھ ہے کہ بھیا کہے کہ یہ بیمار ہے، کسی حوالے سے کوئی بیماری بھی نظر ظاہر ہی نہیں آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے پھر؟ بس اس کے بارے میں جو ایک اندازہ میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ کنفرم کرنا بہت مشکل ہے، ہمارا جو ذہن ہے یہی ہے جو ہمارے سارے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، عقل،
اور سر. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ظاہری طور پر سر ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس میں بعض وٹامن کم ہو جاتے ہیں اور ان وٹامن کے کم ہونے سے دماغ کے کنٹرول والی صورتحال ختم ہو جاتی ہے اور انسان اس قسم کے حالات کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے وٹامن ڈی. اب یہ تو قطعی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اصل میں بیماری ان کی یہ ہے کہ ان کے وہ نہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر انسان کی جو اندر انرجی ہے وہ ان کنٹرولیبل ہو جاتی ہے, اور انرجی تو ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھا رہا ہے یا طاقت دکھا رہا ہے. تو اس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور یہ چیزیں انسان کے اندر بعض چیزوں کی ڈیفیشنسی جسے کہتے ہیں یعنی کم ہونے کی وجہ سے پیدا ہونا بالکل طبیعی ہے. جدھر یہ کام ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بندے اگر اس کی وہ دوائی لے لیتے ہیں صحیح سے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور دوائی لے لیتے ہیں تو اللہ خیر صلاح بالکل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ قسم کی چیزیں بعض بڑے یعنی وہ ایسے جگہ پہ بھی آتے ہیں جہاں علمی ماحول ہوتا ہے تو وہ سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کمزوری کدھر ہو رہی ہے یا ٹیسٹوں سے یا ویسے, تو دوائی دیتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے سارے جن کیا ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بیچارہ جو کم شعور رکھتا ہے معاشرے میں وہ اس کو جنوں کی طرف نسبت دیتا ہے اور جاتا ہے ایسے بندے کی طرف کہ وہ نہ جن ہیں نہ وہ نکلتے ہیں, مار کے بندہ بھی مار دیتے ہیں اور جن بھی ابھی اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں, ان کا وہ کام چلتا رہتا ہے. اس لیے کہ وہ جو ذہن میں کمزوری ہے وہ جو دماغ میں یعنی جب جس کا خون بھی کم ہو جائے اس کو بھی جن پڑنے کا خطرہ ضرور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ دماغ پوری طرح کام نہیں کرتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان اس کنٹرول جو کہ ہمارا کنٹرول کی لائن ہے جو مین مرکز ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے سے آپے سے باہر ہو جانا اس کا بالکل طبیعی ہے. اس بندے کو ذہنی طور پر وہ اس کے علاج کرانا بہت ضروری ہے. اور جو چیز ہماری توجہ نہیں ہے, جیسے انسان علم کو نہیں چاہتے ہیں, کوئی انسان یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے. اکثر انسان ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی حتیٰ کسی کو اگر کہا بھی جائے تو وہ تو برا بھی منا جائے گا, اچھا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کا علاج کرائیں. ہاں, دماغ کے علاج کرانے کو لوگ اتنا برا بناتے ہیں, اور حتیٰ اگر کوئی علاج کرا بھی رہا ہو تو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ میں اپنے دماغ کا علاج کرا رہا ہوں. ایک ایسے معاشرے میں صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایسے نہیں کرتے, اور اکثر تو علاج سرے سے کراتے نہیں ہیں. ڈاکٹر پاس نہیں جانا, میں بیمار ہوں بھائی, ہاں بھائی میرا دماغ خراب ہے بھائی. ایسے بندے ہیں بھائی میں جو ہے یہ کام کروں. تو اس وجہ سے کئی مسئلے, تو ان کو کس کی طرف نسبت دیتے ہیں جی, جنوں کی طرح, کہ بھائی یہ جنوں کا کارنامہ ہے. حالانکہ قرآن کے مطابق اور جو کچھ ہمیں سمجھ آتی ہے صحیح سے نظریہ بنائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن انسان پر بلا وجہ اور بلا اس کے نہ خدا نے ان کو قابض بنایا ہے نہ ہی ایسے. ہاں, کچھ جگہوں پہ قرآن میں یہ اس طرح اشارہ ہے کہ بعض لوگ جنوں کو اپنے کام کے لیے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. جنوں کو قبضے میں لیا جا سکتا ہے انسانوں کے ذریعے. انسانوں کو ایسی چیزیں خدا کریم نے ایسے وہ صلاحیتیں دے رکھی ہیں, لیکن جنوں کا انسانوں کو قبضے میں کرنا یہ نہیں ہے. اس نہیں تو سب سے پہلے یہ جو شیطان ہے جو کہ جنوں میں سے ہے وہ ہم سب کو کیا کر لیتا, اپنے قبضے میں کر لیتا, اور کہانی ہی ساری دین کی کیا کر دیتا, ختم شد ہو جاتی. تو ایسا نہیں ہے. بس ان چیزوں کو نظر میں رکھیں. بس قرآن کے مطابق جو کہ ہمارے لیے بہت مہم ہے, یعنی ہم اپنی جو بھی سچ جھوٹ ہے ہمارے لیے قرآن واضح کرے گا کہ یہ ٹھیک ہے
جو قرآن بتائے گا کہ ہے تو ہم کہیں گے ہے، جو قرآن جو کہ کلام خدا کہے گا کہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں ہے۔ اس لیے جنوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ انسانوں پر قابض ہو سکتے ہیں یا انسانوں کو اذیت پہنچا سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس کی واضح وجہ یہ مثال یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے کہ کسی مثلاً وزیر اعظم کو جن آ گئے ہوں، کسی بھی یعنی ایسے بندے کو جو بھائی کوئی اپنی حیثیت رکھتا ہے معاشرے میں اور سمجھ رکھتا ہے، ایسے بندے کو کبھی بھی جن نہیں ہے۔ جب بھی جنوں کا ذکر ہوتا ہے یا کوئی سلسلہ ہوتا ہے تو وہ کدھر ہوتا ہے؟ ادھر جو ثقافتی طور پر کمزور طبقات ہیں انہی میں ہی جنوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، انہی پر جن کھاتے بھی ہیں اور پھر ان کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک دو آیت کا ترجمہ کر کے ہم آج کا سیشن ختم کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے نبی کہہ دیں، اوحی الیہ میری طرف وحی آئی ہے، انہو وحی یہ ہے کہ استمع سنا، کوشش کر کے سنا، نفر من الجن کچھ جنوں نے، نفرون یعنی کچھ جنوں نے، جنوں کی ایک جماعت نے، ایک کچھ لوگ تھے، فقالو تو جب سن لیا انہوں نے تو کہا ان سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک قرآن سنا ہے اور کیا ہی عجیب تھا وہ قرآن۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ یہدی الی الرشد، حالانکہ وہ لوگ کلام ادب سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ ادب کی کلامیں تو بہت موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی کام کی بات کہیں موجود ہو یہ تو بہت کم نظر آتی ہے، لیکن قرآن میں بالکل بہت ہی سنجیدہ اور انسانوں کی اور جنوں کو ٹھیک راستے پہ لے جانے والی کلام موجود ہے۔ یہدی جو ہدایت دیتی ہے، اور کدھر ہدایت دیتی ہے؟ الی الرشد یعنی رشادت پر، کمال پر، بلندی پر، یعنی ایسی نہیں ہے کہ انسانوں کو گھٹیا اور غلط اس کی طرف لے جائے راستے کی طرف، بلکہ بلندی کی طرف، کمال کی طرف اور درجات کی طرف لے جاتی ہے۔ فآمنا بہ، بس ہم نے فوراً کیا کیا؟ جب ہم نے سمجھ لیا اور ہم نے اس کو پرکھ لیا اور دیکھا کہ بہت ہی بلندی کی یہ کلام ہے تو ہم ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب اس کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ پہلے کیا تھے؟ وہ مشرک تھے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ وَلَن نُشْرِكَ، اب اس کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے اپنے رب کے ساتھ، ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی کو بھی خدا جیسا، خدا کی طرح، خدا کے ساتھ نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ یہ انشاءاللہ آیت و آیات آپ رکھیں، اور انشاءاللہ اگلی آیات جو کہ یہی انہی جنوں کی زبانی بیان شدہ بہت ساری باتیں ہیں، اچھی باتیں، وہ انشاءاللہ اگلی اس میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔